الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس صدق الله العظيم۔ آج ہمارے درس کا عنوان ہے مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے کی فضیلت۔ دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، گھر میں میاں بیوی لڑتے ہیں، باپ بیٹا آپس میں لڑ پڑتے ہیں، قومیں آپس میں لڑتی ہیں، ملک آپس میں لڑتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صلح کرنے کی صورت پیدا کر لیں، اور اس کے اوپر قرآن اور حدیث اسلام ہمیں کیا سبق دیتا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت 114 نمبر میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی اکثر سرگوشیوں مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں مگر جو حکم کرے صدقہ کرنے کا، بھلائی کا، یا لوگوں کے درمیان صلح کرنے کا، پھر خیر ہے۔ دیکھو اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے مشورے اور سرگوشیاں جو آخرت کے فکر سے بے پرواہ ہو کر محض چند روزہ دنیا کے وقتی منافع کے لیے ہوتی ہے، تو ان میں کوئی بھلائی اور خیر کا کوئی پہلو نہیں ہے، ہاں سوائے اس کے کہ ایک دوسرے کو صدقہ خیرات کی ترغیب دے، اس کے لیے ایسی سرگوشیاں ہو، اسی طرح اچھائیوں اور نیک کاموں پر آمادہ کرے، اس کے بارے میں مشورے ہو، یا لوگوں کے درمیان صلح کرا دینے پر غور فکر ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ خیر ہیں، انہی میں جو ہے برکتیں ہیں، خیریں ہیں۔ دیکھو معروف وہ کام ہے جو شریعت میں اچھا سمجھا جائے اور جس کو اہل شرع پہچانتے ہو، اس کے بالمقابل جو ہے منکر ہے، یعنی ہر وہ کام جو شریعت میں ناپسندیدہ ہو اور اہل شریعت اس سے نہ جانتے ہو۔ تو اس میں جو ہے صلح کی بات بھی آ گئی کہ لوگوں کے درمیان صلح کرنا، یہ بھی جو ہے خیر والا کام ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر کلام میں ضرر اور نقصان ہے، الا یہ کہ اس میں اللہ کا ذکر ہو یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو۔ تو لوگوں کے درمیان صلح کرنا یہ بھی امر بالمعروف ہے۔ لوگوں کے درمیان صلح کروا دینے کی فضیلت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسا کام نہ بتلاؤں جس کا درجہ روزے، نماز اور صدقہ میں سب سے افضل ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا رضی اللہ عنہم نے کہ ضرور بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 128 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَالصُّلْحُ خیر، کہ صلح بہتر ہے۔ اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ آیت کریمہ یہ خانگی گھر کے معاملات سے متعلق ہے کہ اگر زوجین میں، میاں بیوی میں نا اتفاقی پیدا ہو جائے تو ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپس میں صلح کر لے، کہ صلح ہی خیر ہے اور اسی میں ان دونوں کی بھلائی ہے۔ اسی طرح سورۃ الانفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ اس آیت کا شان نزول تو غزوہ بدر کے متعلق ہے کہ جب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی تو مسلمانوں کی 3 جماعتیں بن گئی، کچھ تو کفاروں کے پیچھے چلے گئے کہ یہ دوبارہ واپس نہ آئے، کچھ جو ہے مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے، اور کچھ نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے۔ تو ان کا جو ہے مال غنیمت کے بارے میں آپس میں بحث شروع ہوا، ہر ایک جماعت کہہ رہی تھی کہ مال غنیمت جو ہے میرا حق ہے، ہر ایک نے جو ہے اپنی کام کی اہمیت بتائی۔ تو اب یہ آیت جو ہے، اس آیت میں صحابہ اکرام کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کو درست رکھو، اور تعلقات کو درست کرنے کا بہتر عمل تقوی ہے۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، کہ تقوی کے ذریعے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو، کہ جب تقوی آئے گا تو تمام جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح مسلمان یہ آپس میں نہیں لڑتے، مسلمان بھائی بھائی ہے۔ وقال تعالی انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، اور فرمایا کہ مومن تو بھائی بھائی ہے، بس تم بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، کبھی ان میں رنجش ہو جائے تو آپس میں ان کے درمیان صلح اور موافقت کرا دی جائے۔ یہ بات اس
اس آیت سے بھی جو پہلی پڑھی گئی، اس آیت سے بھی معلوم ہو رہی ہے، اور آپ علیہ السلام کے متعدد ارشادات بھی اس بارے میں ہیں۔ مثلا ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم کو ایسا کام نہ بتاؤں جس کا درجہ روزے، نماز اور صدقہ سب سے افضل ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ دو شخصوں کے درمیان رنجش ہے تو اس کو دور کر کے ان کی آپس میں صلح کرا دو۔ ایک دوسری روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، فساد ذات البین ہی الحالقہ، یعنی لوگوں کے آپس میں جھگڑا، فساد، یہ مونڈ دینے والی چیز ہے۔ پھر اس کی وضاحت فرما دی کہ یہ جھگڑا سر کو نہیں مونڈتا بلکہ انسان کے دین کو جو ہے مونڈ دیتا ہے۔ آج غیروں نے اتنی محنت کی کہ مسلمان غیروں کے ساتھ تو صلح کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ صلح کرنے کے لیے نہیں بیٹھتے۔ مسلمان قوم آپس میں لڑتی ہے، پہاڑوں پہ جھگڑے اور پتہ نہیں کس کس چیز پر جو آپس میں ایک دوسرے کے خون بہاتے ہیں۔ مسلمانوں کے ممالک، اسلامی ممالک آپس میں جو ہے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ایک دوسرے کے خون بہاتے ہیں۔ تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ان کے درمیان صلح کراؤ، ان بھائیوں کی طرح رہو، پوری دنیا کفر کے لیے متحد ہونا، ایک ہونا، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں گے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو جہاں بھی ہے دنیا میں، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھائیوں کی طرح رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کا قدر احترام اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو دفع فرمائے جو مسلمانوں کے درمیان امن کو خراب کرتے ہیں اور فساد پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو فساد سے بچائے اور ایسی باتوں سے کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان یعنی لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہے، جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے تمام کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔